السلام علیکم۔ نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد کی ہر نئی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزدار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ فائدہ: در منصور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزداروں کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام پورا نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانہ کے یہاں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور مل جاتی ہے، یا خود وہی چیز مل جاتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، وہ عرض کرے گا مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی پوری نہ ہوئی ہوتی، یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا ہے۔ الغرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں تو بددل نہ ہونا چاہیے۔ اس رسالے کے ختم پر جو لمبی حدیث آ رہی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی حق تعالی شانہ بندے کے مصالح پر نظر فرماتے ہیں، اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا ہے تو مرحمت فرماتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی نافہمی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات قابل لحاظ یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں خاص طور پر اس مرض میں مبتلا ہے کہ بسا اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بد دعا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ جل شانہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص مقبولیت کے ہوتے ہیں جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ احمق غصے میں اول تو اولاد کو کوستی ہیں اور جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے
تو پھر روتی پھرتی ہیں اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بد دعا سے مانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو۔ مبادہ اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں یہ واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے، بالخصوص رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں احتیاط سے بچنے کی کوشش اشد ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشائے ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ اور اے برائی کے طلبگار بس کر آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ اس کے بعد یہ امر بھی نہایت ہی ضروری اور قابل لحاظ ہے۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط وارد ہوئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے۔ من جملہ ان کے حرام غذا ہے کہ اس کی وجہ سے دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے رہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب دعا لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ابن یوسف ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور پر شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا میں ان کی بد دعاؤں سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے تو جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوششیں جاری ہوں، ملازمین رشوت اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد کی ہر نئی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبائیں۔